فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، فرد ٹھیک نہیں ہوگے تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 100% فرد کبھی صحیح نہیں ہوتے، لیکن غالب اکثریت صحیح لوگوں کی ہو، پھر کوئی شریر ہے، بدمعاش ہے، مجرم ہے، تو ٹھیک ہے، وہ نبٹتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن اگر غالب اکثریت جو ہے وہ برے لوگوں کی ہو تو اس معاشرے میں خیر کہاں سے آ جائے گا؟ تو پہلا کام تو ہے فرد کو بنانا، اس کی تعمیر سیرت. ہم نے جو مقامات اب تک پڑھے ہیں مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں، وہ انفرادی شخصیت کے اعتبار سے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، پھر یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع. فرد سے آگے چلتے ہیں تو پھر ایک خاندان کا معاملہ آتا ہے، اور یہ خاندان جو ہے اگر یہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس میں خیر ہو، صلاح ہو، اس میں امن ہو، شانتی ہو، اطمینان ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر پورے معاشرے میں یہ ویلیوز پھیلیں گی. اس لیے کہ باقی معاشرہ جو ہے وہ در حقیقت خاندانوں سے مل کر بنا ہے. اب ہمارا ملک ہے، اگر اس میں 14 کروڑ کی آبادی ہے تو اگر ہر خاندان میں آپ آن دی ایوریج 7 آدمی شمار کریں تو گویا کہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ. تو اگر اصلاح کا عمل چلے گا تو فرد کے بعد خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا جائے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید میں سیاسی نظام کے بارے میں بہت کم مباحث آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں. اقتصادی نظام کے بارے میں کچھ احکام آئے ہیں اور کچھ اس کے اصول رہنما دے دیے گئے. معاشرہ جب وجود میں آتا ہے خاندانوں کے جمع ہونے سے، اس کے بارے میں بھی معاشرتی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، معاشرتی ایولز، برائیوں کا کیا تصور ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا. لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں آئلی قوانین آئے. کتنی تفصیل سے آئے؟ یوں سمجھیے ایک پیرامڈ ہے. پیرامڈ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قرآن مجید کا حصہ آپ کو ملے گا فرد کو درست کرنے کے لیے، اس کے نظریات درست ہوں، اس کے خیالات درست ہوں، اس کے عقائد درست ہوں، وہ اللہ کو مانے، شرک سے بچے، توحید کو مانے، آخرت کو مانے، رسالت کو تسلیم کرے، پھر اس کے اعمال درست ہوں جس کو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت جو ہے. اس کے بعد خاندان کی اصلاح ہو، خاندان مستحکم ہو، خاندان میں صلاحیت ہو، صالحیت ہو، پھر معاشرہ خاندانوں کے اوپر جو مشتمل ہے، پھر ایک اقتصادی نظام، پھر ایک سیاسی نظام. یہ پیرامڈ ہے. سب سے زیادہ تفصیلی باتیں انفرادی شخصیت کو درست کرنا، اور پھر اس سے کم یہ ہے خاندانی نظام کے لیے آئلی قوانین. سورہ بقرہ میں کئی رکوع ہے کہ جو مسلسل چلے گئے ہیں نکاح و طلاق کے معاملے میں. اس کے بعد آتا ہے معاشرہ. اس کے بعد جو لیٹسٹ کانسیپٹ ہے انسانی، یوں سمجھیے عمرانیات کے اندر، سوشولوجی جو ہے، ہیومن سوشولوجی، اس میں لیٹسٹ کانسیپٹ ہے ریاست، اسٹیٹ. اور اس سے بھی آگے اب جو معاملہ جا رہا ہے وہ گلوبل اسٹیٹ قائم کرنا، ورلڈ آرڈر قائم کرنا. ادھر انسان جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے خباثت کے تحت. اگرچہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ورلڈ اسٹیٹ قائم ہوگی اور نیکی کی قائم ہوگی بالآخر. ابھی شرارت کو جو ہے پنپنے کا اور موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ اور ان کی رسی دراز کرے گا، لیکن بالآخر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام پوری دنیا میں قائم ہو. تو گلوبل اسٹیٹ جو ہے وہ بھی وجود میں آئے گی، ہمارے نزدیک بھی آئے گی، یہودیوں کے نزدیک بھی آئے گی، عیسائیوں کے نزدیک بھی آئے گی. عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ گلوبل اسٹیٹ امریکہ کدھر جا رہا ہے. نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے یونائٹڈ نیشنز ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اب WTO ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اسی کے لیے ٹرپس کا معاہدہ ہے. یہ سارے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے معاملہ؟